بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہی ولایت خدا اس ولایت کا فیض اپنے چاہنے والوں کو دینا چاہتے تھے۔ مثال میں آپ کو دوں، اسی پاکستان میں آپ مثال لیں، آپ قرآن یاد کر لیں، حدیثیں یاد کر لیں، بخاری مسلم یاد کر لیں، بہت زیادہ آپ کوشش کریں گے 200 لوگوں کو 100 لوگوں کو دلائل کے ذریعے سے شیعہ بنائیں گے، لیکن زیادہ تر شیعہ کس چیز سے بنتے ہیں؟ کرامتوں کی وجہ سے۔ مثالیں ہمارے پاس کہ پنجاب کا ایک گاؤں تھا، ایک بہت وہابی گھرانہ تھا، وہ کبھی بھی جلوس نکلنے نہیں دیتے تھے۔ اس نے کیا کیا کہ شیعوں نے ایک نئی امام بارگاہ بنائی، بیٹے کے ساتھ وہاں گیا اور اس نے وہاں پہ علم اتارا اور علم کو جلا دیا۔ دوسرے دن اس کا بیٹا جاتا ہے کسی اپنے دوست کے گھر، وہ چھت پہ چڑھتا ہے اور وہیں پہ تار پہ کرنٹ لگتا ہے، اس کا بیٹا مر جاتا ہے۔ اسی واقعے کی وجہ سے پورا گاؤں کیا ہوا؟ شیعہ ہو گیا۔ اسی طرح کئی کرامات، جن کو شفا ملی، کسی کو بیٹا ملا، کسی کو اللہ نے بیماریوں سے دور کیا۔ جو کبھی کربلا جاتے ہیں، ہمارے تقریباً 3 سال پہلے جدی در جدی پشتی وہ ان کا تعلق اہل بیت رسول سے، حالانکہ خود خاندانی سید تھے لیکن تعلق وہابیت کے خاندان سے۔ اب اللہ نے اولاد نہیں دی تھی، کربلا گئے، کربلا سے وہ مشہد آئے، مشہد ابھی پہنچے تھے تو پاکستان سے بیوی نے فون کیا کہ میں ابھی حاملہ ہوں، تو وہیں اس نے نام سوچا اور پاکستان گیا۔ یعنی جس کو 11-12 سال سے اولاد نہیں تھی، تو جو با اثر چیز ہے وہ کرامت ہے۔ ہم حدیثیں یاد کر کے بھی لوگوں کو بنا سکتے ہیں، لیکن جو اثر ہے، اسی دھرتی پاکستان میں دیکھیں، انڈیا میں آپ دیکھ لیں کہ جتنے بڑے بڑے بزرگ ہستیاں گزری ہیں سرزمین پہ، قلندر کی مثال لے لیں، کشمیر انڈیا کے وہاں پہ جو مقبوضہ کشمیر ہے، علی ہمدانی کی مثال لے لیں، انٹیریئر سندھ میں شاہ عبد اللطیف کی مثال لے لیں، کو ان زمینوں پر، کیونکہ یہ صاحبان کرامت تھے، انہوں نے اپنی کرامتوں کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں میں محبت اہل بیت ڈالی۔ کہ جب قلندر سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ کا دین کیا ہے، آپ کا مذہب کیا ہے، تو فرماتے تھے 14 تن شفیع عصیان۔ اگر قیامت میں قلندر کی کوئی شفاعت کر سکتا ہے تو وہ 14 تن ہیں۔ نام نہ 4 کا لیا نہ 3 کا لیا، 14 کا نام لیا۔ یہ 14 ہیں جو قیامت کے دن میری کیا کریں گے؟ شفاعت کریں گے۔ تو کیونکہ وہ صاحب کرامت تھے، بڑی تیزی سے مکتب اہل بیت پھیلا۔ تو باتوں سے مکتب کم پھیلتا ہے، آپ کے کیریکٹر سے مکتب زیادہ پھیلتا ہے۔ آپ اپنے کیریکٹر کے ذریعے سے لوگوں کو بہت جلدی انسپائر کر سکتے ہیں۔ آیت اللہ العظمیٰ قاضی، جنہوں نے سب سے زیادہ مکتب اہل بیت میں اپنے شاگرد بنائے، وہ کرامتوں کے ذریعے سے۔ یہی سید علی ہمدانی، جب اس زمانے میں تو پاکستانی تھا، بر صغیر تھا، صاحب کرامت تھے۔ وہاں پہ ایک جادوگر تھا، قبلہ صاحب کی بے عزتی کرنے کے لیے اس نے سب لوگوں کو انسپائر کیا ہوا۔ اس زمانے میں یہ چیزیں آپ کو پتہ ہے، ہندو کرتے تھے، ساری چیزیں کرتے تھے، میڈیٹیشن اور تمام تر چیزیں، جادو، تو لوگوں کو اپنی طرف وہ راغب کر رہا تھا۔ سید علی ہمدانی جب وہاں پہنچے، غالباً انہی کا واقعہ ہے، تو وہ اس بندے نے کہا کہ میرے پاس کرامت ہے، تو لوگ پورا ہجوم اپنے ساتھ لے کر آیا کہ کیا کرامت ہے؟ کہا میں ہوا میں اڑ سکتا ہوں۔ تو وہ زمین سے اوپر گیا۔ اس وقت فرماتے سید علی ہمدانی وضو کر رہے تھے۔ اب ظاہر علماء تھے، ان کے اندر تکبر و غرور تو تھا نہیں، لیکن صاحب کرامت کہ جہاں جہاں گئے، اگر ان کے ماننے والے، ان کے پیر و مرشد، یہ آپ معروف کرخی کا جو واقعہ سنتے ہیں، یہ چشتی جتنے بھی اہل سنت کی شاخیں ہیں، چشتیاں مختلف، یہ انہی کے مریدوں میں سے ہیں۔ معروف کرخی امام رضا کا شاگرد ہے اور صاحب کرامت بھی تھا، یہ سارے انہی کے شاگرد تھے۔ تبھی ان میں آپ کو زیادہ تر تھوڑی محبت اہل بیت نظر آتی ہے، کیونکہ اہل بیت کے کچھ ایسے مرید تھے، پھر انہوں نے مرید بنائے، پھر وہاں سے محبت اہل بیت بڑھی، کیونکہ کرامت کا اثر بہت ہوتا ہے۔ اگر آپ صاحب کرامت بن جائیں، آپ لاکھوں لوگوں کو مکتب اہل بیت میں لا سکتے ہیں۔ سید علی ہمدانی وضو کر رہے تھے اور وہ ہوا میں کھڑا ہوا تھا اور دیکھ رہا، دیکھو میرے پاس کرامت ہے، تمہارے مولوی کے پاس کوئی کرامت نہیں، تمہارے عالم کے پاس کوئی کرامت نہیں۔ سید علی ہمدانی نے جب مسح کرنا چاہا تو اپنی جوتی اتاری، اور جب جوتی اتاری تو جوتی کو اشارہ کیا، کہتے ہیں جوتی ہوا میں گئی، جوتی ہوا میں گئی، اور جوتی اس ملعون کے سر پہ اتنا لگی وہ زمین پہ گر گیا کہ تیرے پاس یہ کرامت ہے، علی کے چاہنے والے کی جوتی میں یہ طاقت ہے۔ صاحب کرامت ہوتے تھے علماء۔ یہ کرامتیں کب ملتی ہیں؟ جب تو ولایت عملی کے میدان میں داخل ہو جاتا ہے۔ اب میرے جسم پہ نہیں چل رہی، میں چاہتا ہوں کہ یہ چڑیا میری سنے، ہاں، گھر میں بیوی نہیں سنتی، بیٹا میرا فرما بردار نہیں ہے، بہن میری نہیں سنتی۔ بھائی پہلے حکومت اپنے جسم پہ قائم کر، پھر اپنی بیوی کو شریعت کا پابند کر،
پھر اپنے بچوں کو مکتب علی کا پابند کر، پھر یہ دنیا تمہاری باتوں کو سنیں گی۔ جب تک تو اپنے نفس کا غلام ہے تجھے حق نہیں خود کو غلام علی کہلانے کا۔ زبان سے تو کہہ سکتا ہے میں مولا کا غلام ہوں، لیکن عمل سے تو غلام علی بن ابی طالب نہیں ہے۔ اصل عمل ہے یہی ولایت کا مطلب یہی ہے۔ ولایت کا مطلب صرف علی ولی اللہ کہنا نہیں ہے، اس کے جھگڑے چل رہے ہیں۔ ولایت کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے وجود پر صرف علی اور علی اور علی اور اولاد علی کی حکومت چلنی چاہیے۔ اگر تمہارے وجود پہ نفس کی حکومت ہے گویا اس وجود پر ولایت علی حاکم نہیں ہے۔ ڈھیر سی مثالیں، آیت اللہ قاضی کی مثالیں، میں نے آغائے نخودکی، آیت اللہ العظمی مظاہری جو آج بھی ہیں، آغائے جواد عامری کے استاد ہوتے تھے، وہ بھی صاحب کرامت تھے، جتنے بھی آیت اللہ شاہ آبادی صاحب کرامت، آغائے بہجت جس کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ صاحب کرامت تھے۔ لوگ سوال لے کر جاتے تھے، لوگوں کے ذہنوں کو ریڈ کر دیتے تھے کہ تمہارے ذہن میں کیا ہے۔ اب خود آغائے قاضی کے شاگرد بتاتے ہیں کہ آغائے قاضی کا ہمیشہ ایک کام تھا، یہ روز وادی السلام جاتے تھے، اور وادی السلام یعنی قبرستان ہے بہت بڑا، اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ہزاروں انبیاء اس وادی السلام میں دفن ہیں۔ اتنی یہ پاک سرزمین ہے، یہ مقام انبیاء ہے، جب بھی جاؤ تو وہاں پہ بیٹھا کرو، صرف یہ نہیں 5 منٹ کے لیے اگر واپس آ گئے، نہیں، آیت اللہ العظمی قاضی وہاں پہ بیٹھتے تھے، بیٹھنے کے بعد 1.5-2 گھنٹہ اس قبرستان، کہتے نہ نماز پڑھتے تھے نہ ذکر، بس بیٹھتے تھے اور پتہ نہیں کیا دیکھتے تھے، کیا سوچتے تھے، کیا گفتگو کرتے تھے۔ ان کے شاگرد فرماتے میرے ذہن میں یہ خیال تھا یہ کرتے کیا ہیں وہاں جا کے۔ کہتے رات کو گھر گیا اور سونے لگا تو میں نے کیا دیکھا کہ سامنے الماڑی ہے، میری الماڑی کے اوپر قرآن پڑا ہوا ہے۔ تو وہ پہلے ذہن میں خیال ہے کہ قرآن کی بے ادبی نہ ہو، قرآن الماڑی کے اوپر ہے، میں اس طرف پاؤں کر کے سو رہا ہوں۔ پھر میں نے کہا نہیں، قرآن تو اوپر ہے، پاؤں تو نیچے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ کہتا میں سو گیا۔ سونے کے بعد مسجد سہلا میں آغائے قاضی درس اخلاق دے رہے تھے، وہاں پہنچا، وہ درس میں شرکت کی، اور کہتا اس دن میں نے سوچا تھا کہ میں کل کے دن آغائے قاضی کا درس سن کے تہران چلا جاؤں گا، تھا کچھ ایران چلا جاؤں گا۔ کہتا جیسے درس میں پہنچا، درس ختم ہوا، ابھی آغائے قاضی سے ملنے ہی والا تھا، آغائے قاضی نے کہا کہ آپ کی بہتری میں نہیں ہے کہ آپ کل تہران جاؤ۔ کہ تمہیں پریشان ہوا، ان کو کیسے پتہ چلا کہ میں نے سوچا ہے میں تہران جاؤں۔ دوسرا اس نے کہا کہ اے جوان، جب تک ادب نہیں بندہ صاحب کرامت نہیں۔ یہ ادب ہے جو انسان کو صاحب کرامت بناتا ہے۔ بے ادب کبھی بھی ولایت اہل بیت کے میدان میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کہ قرآن اوپر بھی ہو پھر بھی تجھے اس کا ادب کرنا ہے۔ اے جوان، اگر ادب نہیں تو صاحب کرامت نہیں۔ اب ادب کیا کرتا ہے؟ آپ اپنے والد کے سامنے ہیں تو ظاہر والد کے سامنے انسان کا ادب ہوتا ہے، ہم وہ کو سیدھا نہیں کرتے۔ جس انسان میں ادب پروردگار عالم ہوتا ہے وہ کبھی بھی خدا کے حضور میں گناہ نہیں کرتا۔ یہ بے ادبی ہے جو انسان سے گناہ کرواتی ہے۔ سب بات پڑھیں محمد و آل محمد۔